أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हाको सही से निकालो बच्चे. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت हा को हलक के बीच में से निकालो और दाल की आवाज को فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل قاف सही से निकालो ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم
واللہ واللہ علیم علیم بالظالمین۔ بالظالمین۔ یہ دیکھیے ہمارے قواعد جو آج کے ہیں ان میں سے یہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، بالخصوص واو یا فا آئے تو اظہار شفی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، ان کو وہاں نورانی قاعدے میں دیکھ لیا جائے۔ وہم الوفن میں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آ جائے، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ یہ صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، ایسا کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پوری یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور قف یہاں ٹھہر جاؤ، نون یمین میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے، نون یمین میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپانے کو غنہ کہا جاتا ہے، جیسے ان، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو موٹی آواز سے یعنی پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ح، عین، ہ، غین، خ۔ تو یہ نون یمین میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، نون یمین میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، نون یمین میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور ایسے گول نشان کو آیت کہا جاتا ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، دیکھو فی سبیل اللہ، اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا لام کی آواز کو باریک پڑھیں گے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، نون یمین میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے سمیع علیم، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ دو زیر یا دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ حروف قلقلہ میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قاف میں قلقلہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ قرضا حسنا، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر طواف وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بہ جاتی ہے، جیسے اضعافاً کثیرتاً سے کثیرہ۔ اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ میں سے قاف ساکن ہے، قاف میں قلقلہ ہوگا۔ یبسط ویبسط والیہ، با میں قلقلہ ہوگا، یعنی یہ جو سین ہے اس کو سین سے بھی پڑھا گیا ہے اور صاد سے بھی پڑھا گیا، دونوں طرح کی قراتیں، اس لیے یہاں چھوٹا سا سین آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور صاد یہ وقف مطلق یا صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ہوگا۔ را ساکن کا اور لفظ اللہ کے لام کا ایک ہی قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے را ساکن کا اور لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ ایک ہی ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اسی طرح را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو بارے ترجعون پڑھیں گے اس کو۔ ایسے گول نشان کو علامت کہتے ہیں، اس پہ ٹھہرنے سے۔ میم ساکن کا قاعدہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کیا اقلاب کہتے ہیں، یعنی بدل دیا ہم نے، کس کو بدلا، نون کو میم سے بدل دیا۔ تو یہ دیکھو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا، منفصل کہتے ہیں جو جدا کرنے والا ہو، تو یہ جو ہے مد منفصل ہے، ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، جیسے بنی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن ہم بنی اسرائیل اس کو کھینچا کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ لفظ اللہ کے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا، تو یہ دیکھیے۔ اور اسی طرح سے میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہاں بھی دیکھیے قلقلہ ہو رہا ہے، اور یہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے نون آ رہا ہے، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص اور ادغام نون بھی کہتے ہیں۔ اور لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، تو طا کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، اور طا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے چلتے رہیے آگے، دیکھیے جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف کیا کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفا
حقیقی ہوگا۔ تو یہ دیکھیے یہاں بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، اور قلیلم منہم تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میم آ رہے تھے ادغام مع الغنہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے اظہار حلقی ہوگا، اور تا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام۔ ایک بار آپ پھر سن لیجیے، اسی طرح پھر اس کو یاد کر کے ہمیں وائس میسیج کرنے کی کوشش کیجیے، اور آپ بھی پڑھیے، اچھی طرح سے پڑھیے، اور قواعد کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ کے کلام کو جتنا ہم پڑھیں گے اتنا اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اور جتنا اللہ ہم سے خوش ہوں گے اتنا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا۔ یہ قف جو ہے اس کا شاید بتانا ہم بھول گئے، قف یہاں ٹھہر جاؤ، قف کے معنی آتے ہیں یہاں ٹھہر، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔